اسناد دعائے قدا معظم و مکرم۔ آج جو میں آپ کے لیے دعا لے کے آئی ہوں وہ ہے دعائے قدا۔ اس کے میں آپ کو فائدے بتاؤں گی، کیونکہ یہ جو دعا ہے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحفہ لائے تھے۔ دعائے قدا روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے معراج کی رات تحفہ لائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ او کہا، یہ دعا خدا تعالیٰ نے تم کو عنایت کی ہے۔ یہ دعا معلق آسمان میں سبز خط سے لکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جو دعا ہے یہ سبز خط سے لکھی ہوئی ہے معلق آسمان پہ، اور فوائد اس کے بہت ہیں۔ اب آپ کو دعائے قدا کے فوائد بیان کرتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین آسمان کو پیدا نہیں کیا تھا تب اس کے آگے 500 برس اس دعا کو نور کے ورقوں پر لکھ کر پردے میں رکھا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب حکم ہوا ہے کہ آپ اور آپ کی امت اس دعا کو پڑھا کرے، اور آپ کی امت میں سے جو کوئی یہ دعا پڑھے گا اسے بے حساب ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ شخص ولی ہوگا۔ اگر تمام آدمی اور پریاں اور چرند و پرند سب مل کر فضیلت اس دعا کی بیان کریں تو بھی شمع اس کی فضیلت بیان نہ ہو سکے گا۔ اور جو کوئی اس دعا کو دریا کے سفر میں پڑھے موج طوفان سے سلامت رہے اور امن سے گھر آوے۔ اور جو کوئی صدقے نیت سے لوہے پر پڑھے تو عجب نہیں لوہا بھی پانی بن جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آگ پر پڑے تو آگ سرد ہو جائے، اور کاغذ کی کپڑے پر لکھ کر مردے کے کفن میں رکھے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو تا روز قیامت عذاب نہ کرے اور قبر اس کی کشادہ ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنی فضیلت والی یہ دعا ہے۔ اور جنت کی کھڑکی اس بندے کے واسطے کھولی جاوے گی، اور جو کوئی اس دعا کو قبرستان میں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ 12,000 فرشتوں کو نور کا طبق دے کر ان مردوں کے پاس بھیجے گا اور عذاب قبر ان سے دور کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا میں تو ہم بہت کچھ پڑھتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ وہ دعا ہے جو ہم پڑھیں گے تو ہمیں عذاب قبر سے بچائے گی اور جنت میں جگہ دے گی، اور عذاب قبر ان سے دور کرے گا۔ اور قیامت کے دن اس شخص کو حشر کے میدان میں سواری ملے گی اور پینے کے واسطے شراب طہور ملے گا، اور اس شخص کو دیکھ کر اہل ارصاد کہیں گے، یا علیہ یہ بندہ ہے یا کوئی پیغمبر یا ولی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرشتے جواب دیں گے، یہ بندہ امت میں سے ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اتنی عزت اس کی سبب ہے کہ یہ بندہ دنیا میں دعائے قدا پڑھتا تھا۔ اور جو کوئی اس دعا کو مشک اور زعفران سے طبق میں لکھ کر گلاب سے دھوے اور پانی کو شیشے میں حفاظت سے رکھے تو وہ پانی ہر بیماری کے لیے کام آوے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگرچہ تمام طبیب اس مرض کے علاج سے عاجز ہوویں، اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اس کی بیماری لا علاج ہے اور کوئی بھی ڈاکٹر جواب دے دیں کہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کو ٹھیک کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اس کو شفا بخشے گا، اور جس کی اولاد نہ ہوتی ہو، جن لوگوں کے بچے نہ ہوتے ہوں، تو صدقے نیت سے اس دعا کو 11 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے اولاد بخشے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنے اس کے فائدے ہیں۔ اگر کسی شے یا گھر میں یا کسی زمین پر کوئی آفت نازل ہو تو اس دعا کو پاک مٹی پر پڑھ کر اس شہر یا گھر یا زمین کے چاروں کونوں میں ڈال دیوے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے سب آفت
اور بلا اس سے دور کر دیوے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں، جس کے گھر پر یا شہر پر زمین پر کوئی آفت نازل ہو تو اس دعا کو پڑھ کر آپ اس گھر کے چاروں کونوں میں ڈال دیں تو اس آفت سے نجات ملے گی، اور بلا جن و بلاؤں سے وہ گھر پاک ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو بندہ مومن اس دعا کو صدقے نیت سے ایک وقت پڑھے تو با حساب بہشت میں جاوے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس دعا کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے اور نظر رحمت کی اس پر ہمیشہ کرتا ہے، یقین رکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں دعائے قضا کے کتنے زیادہ فائدے ہیں۔ ابھی تو میں نے اس کے فائدے بیان کیے ہیں، اس کے بعد جو اگلی میری ویڈیو ہوگی اس میں آپ کو دعائے قضا بتاؤں گی اور پڑھ کے آپ کو سناؤں گی، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں، اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ یہ ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ آپ کو پتہ ہے جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہے اگر اس کے آخر میں آمین کہا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے، میری دعائیں قبول فرمائے، ہمارے ملک پاکستان پر رحم فرمائے، ہم تمام دنیا کے انسانوں پر رحم فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے جو بھی میں دعا مانگتی ہوں میں مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں۔ انسانوں کو گورا چٹا، گورا کالا، چھوٹا بڑا، مختلف مذہبوں میں، مختلف گروہوں میں بنایا گیا ہے تاکہ یہ ان کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کو بنایا ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے کہ اے انسان، میں نے تمہیں مختلف گروہوں قبیلوں میں بنایا، یہ تمہاری پہچان ہے۔ اب یہ اس کا ترجمہ جو ہے یہ تفسیر کے ساتھ مجھے یاد نہیں ہے، تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا۔ بہرحال یہ جو ہم لوگوں کالے ہیں، گورے ہیں، چھوٹے قد کے ہیں، بڑے قد کے ہیں، مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف گروہوں سے، مختلف ممالک سے، یہ صرف ہماری پہچان ہے، نہیں تو ہم سب انسان اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ ہم سب کو صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ یہ میں نے آپ کو سورہ قضا دعائے قضا بتائی ہے، اس کے فائدے بتائیں۔ جو میری اگلی ویڈیو ہوگی وہ اس میں آپ کو میں دعائے قضا کی ویڈیو بناؤں گی، آپ دعائے قضا دیکھنا بھی، اور میں اس کی قرأت کروں گی، آپ نے سننا بھی ہے۔ اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ زیادہ شیئر کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ جاریہ کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ کمنٹس باکس میں آپ نے آمین ضرور لکھنا ہے، اور جو چاہتا ہے کہ اس دعا سے اس پر رحم ہو، اس کی مصیبتیں دور ہوں، اس کے گھریلو مسائل حل ہوں، تو وہ کمنٹس باکس میں آمین ضرور لکھے۔ کوئی بھی دعا مانگو تو اس کے آخر میں آمین لکھی جائے یا پڑھی جائے یا کہا جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر بہت زیادہ رحم کرتا ہے۔ اس سے جو اگلی ویڈیو ہے وہ ہوگی دعائے قضا کی قرأت۔ میرے چینل کو زیادہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ جو بھی میں نئی ویڈیو بناؤں وہ آپ کو ملے۔ کمنٹس باکس میں بھی آئیں، زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اپنے لیے دعا مانگیں، میرے لیے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسناد: دعائے قضا معظم و مکرم۔